السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں ہم ایک ایسی اداکارہ کے ساتھ پیش ہونے والے واقعے کی بات کرنے جا رہے ہیں جو ہے تو ان کو لے کر، لیکن یہ واقعہ ہمارے معاشرے کا عکاس ہے۔ ہم چاہے جتنی مرضی مذمت کر لیں اور ہم کہہ دیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم اس طرح کے لوگوں کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں، لیکن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ واقعات ہوتے رہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہے اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ سب کرنے جا رہے ہیں وہ خاموش رہیں گے، یا تو ان کو ڈرا دھمکا کر وہ خاموش کر دیں گے، یا وہ اس لیے خاموش رہیں گے کہ اگر یہ بات آؤٹ ہوگی تو اپنی ہی بدنامی ہے۔ تو بدنامی کے ڈر سے بھی بہت سے لوگ نہیں بولیں گے، اور اس سوچ کا کہ جی ہم کہیں بدنام نہ ہو جائیں، دوسری طرف کے جو لوگ ہیں جو یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو بے نقاب کیے جاتے رہنا چاہیے۔ ایشل فیاض ایک مشہور اداکارہ ہیں، ان کا یہ واقعہ ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یقیناً بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس واقعے کی تفصیل خود ایشل بتاتے ہوئے رو بھی پڑیں، اور ڈیفینیٹلی ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب وہ خود سوچیں گی کہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا تو وہ ان کا دل تو دکھے گا، پہلے سے دکھا ہوا ہے وہ زخم جو ہیں وہ ہرے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایشل فیاض کو لے کے اور خلیل الرحمان قمر صاحب کو لے کر جو یہ میٹو کیمپین اور عورت مارچ میں لوگ ان کے بڑے خلاف رہے ہیں، لیکن وہ کئی مشہور ڈرامے لکھ چکے ہیں اور کمال کے آدمی ہیں، ان سے جب بھی کئی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے تو ان کی کریٹیوٹی کو لے کر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو ایشل فیاض اور خلیل الرحمان قمر کو لے کر کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ کیا ان کی شادی ہونے جا رہی ہے یا نہیں، تو یہ اس میں سچائی کیا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے بڑھ کر اس جو خبر کو لے کر جو اصل حقیقت ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایشل فیاض کا یہ کہنا ہے کہ بچپن میں ان کے والد کی بہت کم عمر میں، تقریباً ان کی 3-4 سال عمر تھی کہ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی، کیونکہ زندگی کو جینا تھا اور پھر ایک سینس آف سیکیورٹی بھی ہوتی ہے۔ تو ان کی والدہ نے، ان کو حق حاصل تھا، انہوں نے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے دوسری شادی کر لی۔ جس شخص سے انہوں نے دوسری شادی کی وہ شخص ایسا آدمی تھا اور ایسا درندہ تھا کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بچی جس کا نام ایشل ہے یہ میری سگی بیٹی ہی نہ صحیح لیکن میری بیٹیوں کی طرح ہے اور میری بیٹی کی جگہ ہے۔ اس شخص نے ایشل فیاض کی بتائی گئی تفصیل کے مطابق 3 مرتبہ اس سے زیادتی کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد جب چوتھی مرتبہ ایسا کرنے جا رہا تھا تو ایشل نے یہ معاملہ اپنی بہن سے ڈسکس کیا، اپنی بہن کو اطلاع دی، اور پھر دونوں بہنوں نے مل کر یہ بات، یہ تفصیل اپنی والدہ کو بتائی، اور یہ تفصیل بتانے کے بعد یہی وجہ بنی ایشل کی والدہ کی طلاق کی۔ ایشل کی والدہ نے اپنے دوسرے شوہر سے، جن سے اپنے پہلے شوہر کی وفات کے بعد شادی کی تھی، ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور طلاق ہو گئی۔ لیکن یہ وہ ہماری سوسائٹی کا بھیانک چہرہ ہے کہ جس پر ہم اس پر جتنا کنڈیم کریں اتنا ہی کم ہے، کہ اس شخص نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بچی جو ہے یہ میری اپنی بچی ہے۔ اور پتہ نہیں اس طرح کے لوگوں کی ہوس کب اور کیسے ختم ہوگی۔ شاید اس طرح کے لوگوں کا علاج اور اس طرح کے لوگوں کا خاتمہ اور اس طرح کی سوچ کا خاتمہ اسی ایک طریقے کے ذریعے ممکن ہے جس کا ذکر عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے سال جو ایک واقعہ پیش آیا تھا، یہ لاہور ایسٹرن بائی پاس کا، جس کو موٹر وے واقعے کے نام سے جانا جاتا ہے، تو اس واقعے کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے جو تجویز کیا تھا لگتا ہے کہ وہی کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک ایسا نہیں ہوگا تو اس طرح کے معاملات اور یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ اب آتے ہیں جی خلیل الرحمان قمر اور ایشل فیاض کو لے کر جو خبریں چل رہی ہیں کہ دونوں کی شادی ہونے جا رہی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کاف کنگنا لکھا ہوا ہے خلیل الرحمان قمر کا، اور اس میں بطور اداکارہ کام کیا ایشل فیاض نے۔ اس کے علاوہ اور بھی خلیل الرحمان قمر کے پروڈکٹس ہیں جن پر ایشل فیاض کام کر رہی ہیں، وہ انہیں بطور رائٹر پسند کرتی ہیں، ان کے فن کو سراہتی ہیں، اور ان کا لکھا ہوا جو اسکرپٹ ہے وہ یقیناً پسند بھی کرتی ہیں۔ ایشل فیاض نے خود اس خبر پر اپنی رائے دے دی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ یہ خبریں بے بنیاد ہیں، کہ جن خبروں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایشل فیاض اور خلیل الرحمان قمر کی شادی ہونے جا رہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ان کا احترام کرتی ہوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، تو یہ صرف خبریں ہیں اور اس طرح کی خبریں اڑائی جاتی ہیں، اور یہ آئے دن اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ آج ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے، کل کسی اور کی کوئی بات ہو رہی ہوگی، تو جب بیٹھے ہوں لوگ تو کچھ نہ کچھ گوسپ تو نکل ہی آتا ہے۔
مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔